بڑا عجیب رشتہ ہے ماں باپ کا، اور قرآن حکیم کا ایک مضمون ہے یہ پورا، جو کہ ایک دو تین آیات پر مبنی نہیں ہے، بے شمار آیتیں ہیں قرآن کی جس میں اللہ نے آپ سب کے والدین کی عظمت کو بیان کیا، اور ان آیات میں اللہ نے اصل میں آپ کو بیٹا ادھر ادھر نہیں دیکھنا، میں تو آپ سے بات کرنے آیا ہوں بڑی دور سے، تو آپ میری طرف دیکھیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اولادیں ہوتی ہی اپنے والدین کا عکس ہیں۔ میں پھر عرض کرتا ہوں کہ اولاد کو دیکھ کر بندہ ماں باپ کا اندازہ کر سکتا ہے۔ نہیں، میں نہیں واضح کر سکا، پھر عرض کرتا ہوں کہ زمانہ مریم کو دیکھ کے کہہ رہا تھا کہ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ۔ دیکھو مریم، تیری ماں ایسی نہیں تھی، تیرا باپ ایسا نہیں تھا۔ اب کاروائی تو مریم کی ہے، یہ ماں باپ کا ذکر سارا شہر کیوں کر رہا تھا؟ تو یہ الفاظ قرآن کے ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں کہ بھائی اولادیں اصل میں اپنے والدین کا عکس ہیں۔ کسی بیٹی کو دیکھ کر آپ ماں کو سمجھ سکتے ہیں، اور بیٹوں کو دیکھ کر باپ کی سمجھ آ جاتی ہے۔ آپ کو سمجھ آئی ہے نا جناب؟ اور یہ مضمون جو والدین کی ذمہ داریاں ہیں، معاملات ہیں، یہ کسی ایک آیت پر مبنی نہیں ہے بھائی۔ مجھے سورہ بقر سے 215 نمبر آیت یاد آ رہی ہے، یسألونک ماذا ینفقون۔ محمد جی، یار اس نام پہ بھی آپ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ اپنے حبیب سے فرما رہا ہے، محمد جی کچھ مالدار بندے آپ کے ڈیرے پر آئے ہیں، اور وہ آپ کے سوال کر رہے ہیں کہ نوٹ خرچ کرنے ہیں، کہاں کریں؟ قل، میرا پیغام دے دیں، ما انفقتم من خیر فللوالدین۔ تمہاری زندگی میں تم نے جتنا بھی خرچ کیا آج تک، قدرت کی نگاہ میں اس میں سے سب سے اعلیٰ خرچ ہی وہ ہے جو تم نے والدین پر کر دیا ہے۔ اس سے بڑا نوٹ ہی کوئی نہیں جو تم نے ابے پہ لگا دیا ہے، اس سے بڑا نوٹ ہی کوئی نہیں جو تم نے ماں پہ لگا دیا ہے۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک بڑا وسیع و عریض قسم کا مضمون ہے قرآن حکیم کا، اور حضرت شورۂ آفاق آیت اس کے بارے میں، ویسے تو بہت سی آیتیں ہیں، لیکن سورہ اسراء، یعنی جسے آپ سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، 17 نمبر سورہ ہے، اور 23 نمبر آیت جو ہے اس کے شورۂ آفاق آیت ہے، بڑی معروف آیت ہے، آپ نے بڑی دفعہ سنی ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں آپ؟ جب آیت پوری ہو جائے تو سبحان اللہ تو کہنا چاہیے نا جی آپ کو۔ اور قضا حکم ہے، حکم، قضا کیا ہے؟ حکم۔ ذرا سارے بول سکتے ہو حکم ہے؟ کیا ہے؟ آواز نہیں آئی، کیا ہے؟ اب کیا اس حکم کی، یعنی اس حکم کا جو، یعنی آپ اس کو یوں کہہ لیں کہ یہ فرض ہے، یہ کیا ہے؟ ذرا سارے بولو، یہ کیا ہے؟ پروردگار کیا فرض ہے؟ فرمایا اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا، یہ بھی فرض ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کی سیوا کرنا بھی فرض ہے۔ کوئی بندے بیٹھے ہیں جو اس بات پہ غور کریں کہ اپنی توحید کے بعد، عبادت کا ذکر کرنے کے بعد رسالت کا کر۔ اچھا رسالت کا نہیں کرنا تو چلو عبادت کا کر، نماز کا کر، روزے کا کر۔ یہ ہمارے ماں باپ کا، یہ تیری توحید اور عبادت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟
اوے میرا اللہ فرماتا ہے جس نے ابے کو نہیں نہ مانا اس نے خدا کو ہی نہیں مانا، جس نے والدین کو نہیں مانا اس نے خدا کو نہیں مانا، اور جس کے والدین اس پر راضی نہیں ہے میں اس کی عبادت قبول ہی نہیں کرتا۔ ٹھنڈا بولے ہو یار۔ نہیں دیکھیں، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کا ایک اسلوب ہے کہ قرآن حکیم کبھی بھی ماں اور باپ کو جدا بیان نہیں کرتا، ماں باپ کو کٹھا رکھتا ہے، ماں باپ کو کٹھا رکھتا ہے، اور قرآن ماں باپ کو کٹھا رکھتا ہے، اور چپ ہو، قرآن ماں باپ کو کٹھا رکھتا ہے۔ یہ کون سے پتر ہیں جو پیدا ہوتے ہی ماں باپ کو جدا کرنے کی سوچتے ہیں؟ قرآن ماں باپ کو کٹھا رکھتا ہے۔ لیکن ایک مقام پر اللہ نے صرف ماں کی بات کی ہے، باپ کی نہیں کی، اس لیے کہ وہاں باپ ہے کوئی نہیں، اس لیے وہاں پہ صرف ماں کا ذکر ہے۔ لیکن اگر میں یہ کہوں کہ ماں چونکہ باپ ہے کوئی نہیں ورنہ باپ کا ذکر بھی شامل ہے اس میں، وہ مقام کون سا ہے؟ میں پھر پڑھتا ہوں، فَاتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُوهُ، جب مریم اپنی قوم کی طرف آئی ہیں نا تو ان کی گود میں بچہ تھا، قَالُوا یا مریم لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا، لوگوں نے کہا مریم یہ اچھی بات نہیں ہے، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، مریم تیری ماں بدکار نہیں تھی، تیرا باپ بدکار نہیں تھا۔ حضرت مریم جواب نہیں دیتی بلکہ یوں کرتی ہیں، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، اس سے بات کرو، اس سے بات کرو نا۔ سر پکڑ کے سارے قوم نے کہا قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، بی بی یہ کیسے بولے گا، یہ تو بچہ ہے۔ اللہ کو بڑا جلال آیا، اور ڈنگرو میں نے نبی بنایا ہے، تمہیں بچہ لگ رہا ہے؟ تمہیں کسی نے نہیں بتایا کہ نبی کو بچہ نہیں سمجھتے بھائی، نبی تو نبی بن کر آتا ہے۔ اچھا اب حضرت عیسیٰ نے ماں کی گود کو منبر بنایا اور خطاب شروع کر دیا۔ بیٹا نہیں، یہ مائک بند رکھیے گا، اس کو بند کر دیں۔ ماں کی گود کو منبر بنایا اور خطاب شروع کر دیا۔ موضوع یہ تھا بھائی میری ماں تو بڑی پاک ہے، میری ماں جیسا تو ہے کوئی نہیں، کیونکہ ماں کی عزت پر حملہ ہوا ہے نا، تو موضوع تھا بھائی میری ماں تو بڑی پاک ہے، میری ماں تو بہت پاک ہے۔ بھائی آپ کدھر دیکھ رہے ہیں بزرگوں؟ میں تھوڑا گل پہ کرنا، تسی منہ ادھر چک لیندے ہو۔ میں پھر عرض کرنا چاہتا ہوں، موضوع یہ تھا کہ میری ماں تو بڑی پاک ہے۔ حضرت عیسیٰ اٹھ بیٹھے ہیں نا جی، پہلے دن کا نبی، منبر بنا کے ماں کی گود کو، نہیں کوئی بندے بیٹھے ہیں تو وہ سمجھے نا جی کیوں اٹھ کے بیٹھے ہیں نا جی۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، ماں نے اشارہ جو کیا ہے، کلپ کلپ کے جن کے بچے مائیں مر جائیں اور وہ موبائل نہ چھوڑیں، وہ بچے اور ہوتے ہیں۔ جو ماں کے اشارے پر اٹھ کے بیٹھ جائے اسے کلمت اللہ ہونا ہوتا ہے۔ ٹھنڈا بولے ہو یار، جو ماں کے اشارے پر اٹھ کے بیٹھ جائے وہ کلمت اللہ ہوتا ہے نا جی، نہیں کلمت اللہ ہوتا ہے نا جی، وہ رسول اللہ تو نہیں ہو سکتا نا، پر کلمت اللہ آج بھی ہو سکتا ہے نا جی۔ جس نے بھی ماں کے اشارے کو مان لیا وہ کلمت اللہ تو ہو سکتا ہے نا جی، سبحان اللہ گھر جا کے کہنا نا جی۔ اچھا اب اس میں باپ شامل ہے کیونکہ باپ ہے کوئی نہیں، ورنہ قرآن کا اسلوب نہیں ہے کہ باپ کو جدا کرے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی وکالت کے لیے ماں کی گود کو منبر بنایا اور فرمان لگے قال انی عبداللہ، مجھے نیانا نہ سمجھو، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اس منو کتاب دے کے ٹورے ہے، وجعلنی نبیّا، اس منو نبی بنا کے ٹورے ہے، بس بھی کرو جی، وجعلنی مبارکن اینما کنتو، اس منو برکت بنا کے ٹورے ہے، میں جتھے بھی رواں برکت ہی برکت ہاں، وَأَوْصَانِي بِصَلَاتِي وَزَكَاتِي مَا دُمْتُ حَيًّا، اس منو تاکید کیتی ہے کہ جب تک میں زندہ رواں نہ نماز چھڑاں نہ زکات چھڑاں۔ ہن حضرت عیسیٰ فرمانے و برم بھی والداتی، اس منو وصیت کیتی ہے کہ اے عیسیٰ ماں نو کنڈ نہ کریں۔ میں پھر سے عرض کرتا ہوں، اوسانی، اللہ نے تاکید کی ہے کسے؟ نبی کو، برم بھی والدہ تھی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، کھڑے ہو کے استقبال کریں بھائی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید۔
آپ مزاج ٹھیک ہیں جی؟ آپ کا ڈیرا ٹھیک ہے؟ اللہ آپ پہ فضل و کرم فرمائے، آپ کے آستانے کا فیضان جاری و ساری رہے۔ دیکھیں جی، ایک جگہ پر میں گیا ہوا تھا، بہت بڑا خانوادہ ہے شیخ وین شیف میں، جو بے رسول ہے ان کے پاس۔ تو میں نے ان سے کہا بھئی میں اپنے بہت بڑے بزرگوں کی سفید چادر پر ایک بدنما داغ، بڑا نلائق سا بندہ ہوں۔ پیر صاحب مجھے کہنے لگے آپ کے باپ دادا پردادا اولاد علی ہیں، بڑا مقام ہوگا ان کا، لیکن ہم نہیں جانتے، ہمیں ان کا نام آپ کی وجہ سے ملا ہے۔ پھر میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا نہیں جی، ان کی وجہ سے ساری عزتیں ہیں۔ اس طرح سواگ شریف کا بڑا نام ہوگا، کوئی شک نہیں اس میں، بہت بڑے بزرگ ہوں گے، لیکن ہم تو بھائی امان اللہ سواگی سے سواگ شریف کو جانتے ہیں۔ پورے پاکستان میں طول و عرض میں، ملک کے چاروں کونوں میں بہت بڑی بات ہے کہ حضرت جہاں بھی جاتے ہیں سواگ شریف کا ایک نام ہوتا ہے، اپنے پیر خانے کی پہچان ہے۔ اللہ انہیں بھی قائم دائم رکھے اور ان کے مرشد خانے کو بھی قائم دائم رکھے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وَبَرًّا بِوَالِدَتِی، میں نے کہا کہ اس آیت میں بھی باپ جدا نہیں ہے، لیکن یہاں باپ ہے نہیں، اس لیے باپ کا ذکر نہیں ہو رہا، ورنہ قرآن کبھی بھی ماں باپ کو الگ بیان نہیں کرتا، ماں باپ کو اکٹھا رکھتا ہے۔ فرمایا وَبَرًّا بِوَالِدَتِی، بیٹا مجھے دیکھے نا یار، مجھے اللہ نے وصیت کی ہے، تاکید کی ہے، مینوں اللہ وصیت کیتی ہے کہ میں ماں نوں کنڈ نہ کراں۔ کس نوں؟ نبی نوں۔ کس نوں؟ نبی کہہ سکتے نے سارے بندے، تو پھر منہ کیوں نہیں لیا تہاڈا؟ نبی بولو سارے، بابا جی میرے ول ویکھو، نبی، اللہ نبی کو نبی نو فرما رہے ہے برم بھی والداتی، ماں نو کنڈ نہیں کرنی، ماں دی خدمت وچ کمی نہیں کرنی۔ اگلے الفاظ سنیں گے تو روح تڑپے گی، ولم یا جالنی جبارن شقیہ، میں ساری عمر ممبر چھوڑ دوں گا اگر ترجمہ غلط ہوا تو۔ اللہ فرماتا ہے عیسیٰ نے اعلان کیا کہ اگر میں نے ماں کی بے ادبی کی میں بدبخت ہو جاؤں گا۔ کون؟ نبی۔ کون؟ کلمت اللہ۔ کون؟ روح اللہ۔ کون؟ رسول اللہ۔ کیا ماں باپ کو کنڈ کرے گا تو بدبخت ہو جائے گا؟ یا اللہ کرے گا؟ فرمایا نہیں، معصوم ہے، نہیں کرے گا۔ تو جب نہیں کرے گا تو پھر اتنا سخت جملہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا نبی کو کہہ کے قیامت تک آدم کی نسل کو سمجھا رہا ہوں کہ ماں باپ کا رشتہ اتنا نازک ہے۔ آپ کو بولنا چاہیے تھا یار، ماں باپ کا رشتہ اتنا نازک ہے، میں نبی کو معاف نہیں کر رہا تو امتی کیسے بچ جائیں گے؟ ٹھنڈا بولے ہو یار۔ ماں کی توہین، باپ اس میں شامل ہے، لیکن ماں کی توہین بالخصوص جس نے کر دی، ایک چبھتا ہوا جملہ، بنتا تو نہیں ہے میرا یہاں کہنا لیکن ایک زبان پر آ گیا ہے، روک نہیں پاؤں گا۔ عیسیٰ اگر اپنی ماں کی بے ادبی کریں تو بدبخت ہو جائیں، اور اگر کوئی مسلمان مومنوں کی ماں کی بے ادبی کرے، بس جسے سمجھ آئی ہے اسے سبحان اللہ میں کہتا ہوں جی، نہیں جسے سمجھ آ گئی اسے میں داد دیتا ہوں نا جناب۔ اور اگر مسلمان ہو کر ابو بکر کی بیٹی کی بے ادبی کرے تو وہ کہاں سے بخشا جائے گا؟ بس ٹھیک ہے، میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ گزارش ہے کہ یہ جو والدین کا مسئلہ ہے نا جی، یہ ایک آیت پر مبنی نہیں ہے، یہ قرآن کی بے شمار آیتیں ہیں، اور وہ جو شہرۂ آفاق آیتیں میں عرض کر رہا تھا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور قضا حکم ہے بھائی، حکم، قضا کا معنی کیا ہے؟ حکم، بولو یار سارے، حکم، اور فرض ہے، او ماں باپ دی سیوا اولاد واسطے فرض ہے، او بولو اچھی کیا ہے؟ یہ کیسا فرض ہے؟ فرمایا یہ فرض قضا ہے، قضا جی، یہ فرض۔ اچھا بھئی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والو روزے تم پر فرض ہیں۔ کون سا؟ کتبہ، روزہ ہے کتبہ، اماں ہے قضا، ابا ہے قضا۔ آپ ٹھنڈا بول رہے ہیں جناب۔ میں پھر عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے سارے نظر نہیں آ رہے، اب ٹھیک ہے، اب سارے نظر آئے ہیں۔
کوئی نہیں میں تھوڑی دیر تکلیف برداشت کر لیتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، ایمان والو اگر قتل ہو جائے تو قتل کی صورت میں قصاص لینا تم پر کتبہ ہے، یعنی فرض ہے. کیا ہے؟ اونچی بولو، نہیں آواز آئی؟ ماشاءاللہ. اگر قتل ہو جائے تو قصاص لینا فرض ہے. قتل ہو جائے تو قصاص لینا. آپ بولتے نہیں، مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے، ذرا اونچی بولو. کیا ہے؟ کون سا فرض ہے؟ کتبہ. کون سا فرض ہے؟ کتبہ علیکم الصیام، کتبہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص. دونوں فرض ایک جیسے ہی ہیں، لیکن باپ ہے قضا. ایک قضا دا کی معنی ہے؟ فرض ہے. قضا دا کی معنی ہے؟ فرض ہے. کتبہ دا کی معنی ہے؟ فرض ہے بھائی. ابھی آپ نے فجر انشاءاللہ اللہ کے حکم سے پڑھی ہوگی نا جی. یہ کون سا فرض ہے جی؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا، کتبہ کا بھائی ہے. کتب یکتب کتابا ایک ہی باب ہے. جتنا روزہ فرض ہے اتنی ہی نماز فرض ہے، اتنا ہی قصاص فرض ہے، لیکن ابا ہے قضا. ٹھنڈا بولے ہو یار. نہیں، یہ کس کی شان ہے؟ آپ کے باپ کی. بولو ساڈے پیو دی، ساڈے ابے دی. اے ذرا بولو یہ شان کی دی ہے؟ آکھو یار ایک باری اپنا ابا سامنے لے آؤ ذرا. میرا آگے ہے، اینی دیری لگ دی اپنے ابے سامنے لے آنتے. میرا تے آ گیا، مسکرا رہے نے. اے شان کی دی ہے؟ اپنے ابے دی. بولو ذرا سارے ساڈے ابے دی. اوے اونچی بولو نا. ساڈے ابے دی شان ہے. اے شان ہے ساڈی ماں دی. میری سامنے آ گئی ہے، تواڈی آئی ہے؟ آ گئی ہے. او جڑی بی بی تواڈے سامنے آئی ہے نا، اے قرآن دی آیتاں دی شان وچ نے. او جڑا بابا تواڈے بابا یعنی تواڈے جننے بندیاں دے سامنے تواڈا ابا آیا نا، اون دے سارے دے منہ تے داڑھی تے نہیں نا، کسے دی مچھاں وڈیاں وڈیاں نے نا، پھر بھی او دی شان وچ آئے تے. ٹھنڈا بولے ہو یار. نہیں تساں جڑا اپنا امی ابا سامنے لے آندا ہے او ضروری تے نہیں نا کہ 5 وقت دے نمازی ہون، ہے نا، لیکن پھر بھی انہاں دی شان وچ آئے تے. او یار میرے سردارو، میرے صاحبو، اللہ اگر کسی دی شان بیان کرے وہ نبی ہوندا ہے. اور اگر وہ نبی نہ ہوئے تے پھر ولی تے پکی گل ہے نا. ولی پھر پکی گل ہے، پکی گل ہے. اللہ ولی دی شان بیان کردا ہے. اللہ کی دی شان بیان کردا ہے تے پھر من جاؤ نا تہاڈا ابا تہاڈے لئی ولی ہے. اوئے ہوئے او بولو اے تہاڈا ابا تہاڈے لئی. او بولو اونچی بولو ذرا، تہاڈا ابا تہاڈے لئی. اے دا مطلب ہے ساریاں دا ابا اپنی اپنی اولاد واسطے اللہ دا تے ماں اللہ دی ولی ہے. تے ایک واری فرشتیاں نو لکھوا کے اونچی آکھنا ہے میرا ابا اللہ دا ولی ہے. اے بولو ذرا سارے میرا ابا اللہ دا. اے اپنے اپنے ابے دی گل کرو، میرا ابا اللہ دا ولی ہے. اچھا اسی ہاشمی ہاں، مولا علی دی اولاد وچوں ہاں، 9-10 نسلاں تو چشتی میاں تے گھر ساڈے وچ جڑا علم ہے نا او ڈائریکٹ بریلی دا ہے. میری گل دی سمجھ آ رہی ہے؟ ساڈے ابا و اجداد پڑھے ہی بریلی شریف جا کے نے. حضرت محدث اعظم ادوں اتھے پڑھاندے سن، جدوں میرے ابا و اجداد سارے اتھے پڑھدے رہے تے پڑھ کے بریلی شریف تو اتھے آندے رہے. تے اے دے باوجود بھی میں تواڈے سامنے تواڈی خدمت وچ کھڑا، میری ولایت تے شک ہو سکدا ہے. او یار میں نسل رسول ہاں، دے وچ شک کوئی نہیں ہے، لیکن میں ولی ہاں. ہو سکتا ہے میں گناہ گار ہوا، ہو سکتا ہے میں فجر نہ پڑھی ہوئے، ہو سکتا ہے میری گھر دی نال میرا کلیش چلدا ہوئے، ہو سکتا ہے میں ماں دا بے ادب ہوا، ہو سکتا ہے میں محلے وچ لڑدا پھردا ہوا. تسی سارے سمجھدے شاہ جی ولی آئے نے، اللہ دے کامل بندے آئے نے، تسی گوڈیاں تے ہاتھ پہ لاندے ہو کیونکہ تانوں شک جوئے ولی ہے. بھائی تواڈے ذہن وچ گل آ گئی ہے ولی ہے نا، تسی پیار پہ کر دیو. اوے میرے سردارو جدے دی ولایت دے اتے شک ہو جائے او دی تے اینی عزت پہ کر دیو تے تہاڈا ابا تے اللہ دی قسمیں ولی ہے. ٹھنڈا بولے ہو، نہیں مزہ آیا جناب؟
او تواڈا ابا تواڈے لئی اللہ دی قسمیں ولی ہے یار میں قرآن تج پھڑ کے گل کیتی ہے تسی سبحان اللہ بھی نہیں کہہ سکتے جناب دے والی صاحب جناب واسطے کنفرم ولی نے اوے جنہ دے ولی ہونے شک ہو جائے انہاں دی تے انی حیا کر دے ہو تے جنہ دی ولایت تے پاک کے کدی انہاں دے گوڑیاں نو بھی ہاتھ لا کے چیک کرو یار سمجھ آ رہی ہے نا گل دی جنوں جنی سمجھ آ گئی انہاں سبحان اللہ تے کہہ دیو یار ہن میں پہ عرض کرنا کہ نماز فرض ہے کیڑا کتابم روزہ فرض ہے کیڑا کتبہ قصاص فرض ہے کیڑا کتبہ ابا بھی فرض ہے کیڑا قضا بھائی کم شم ڈیوٹی شوٹی تسی بھی کر دے ہو کما شما تے جاندے ہو یہ بھی فرض ہے نا یہ کیڑا فرض ہے لن یصیبنا الا ما کتب او کام تے جانا بھی کتبہ ہے روزہ کتبہ ہے قصاص کتبہ ہے نماز کتاباں میں ذرا بھی فرق نہیں پاندا پیا اللہ جدو ماں پیو دی واری آندی ہے نا تے فرماندا نہیں اے تے قضا نے اے کی نے حضرت اللہ تواڈی عمر دراز ایڈی بور گفتگو دے اندر تواڈی خیر ہوئے تواڈی آل اولاد دی بھی خیر ہوئے اللہ تانوں سارے ڈبر نو مدینے لے جائے جناب ایڈی بور گفتگو چ بھی نعرہ ماریا جا سکتا سی چلو تسلی دتی جے مینوں اچھا جی ہن گزارش ہے کی فرق ہے قضا اور کتبہ چ اوے میرے سردارو شریعت دے جنے فرض انہیں کیتے نے نا سارے فرضاں چ انہیں چھٹی دیتی ہے کوئی سہولت دیتی سو فرماندا ہے کتب علیکم الصیام روزہ تواڈے تے فرض بولے نہیں سر روزہ تواڈے تے فرض ہے فوراً فرماندا ہے ایام معدودات تھوڑی دیہاڑے نے پریشان نہ ہو من کان منکم مریضن او علی سفرین بیمار ہو طبیعت ٹھیک نہیں تواڈی فائدۃ من ایام اخر کوئی نہیں پھر جدوں ٹھیک ہو جائے گی پھر رکھ لیا جی تو تے فرمایا ہے فرض ہے تے فرمایا چھٹی بھی تے میں ہی دینا نا پیا اے دا مطلب ہے دتی سو چھٹی بولے نہیں میرے نال دتی سو کہ کوئی نہ ایماندار نہ دسو میں فجر با جماعت نہیں پڑھ سکیا لیکن میں فجر جماعت تو بعد پھر ٹائم نال پڑھ لئیے قبول ہے کہ نہیں بندے دین دیو پہ مینوں سارا فتوہ کیوں پہ دین دیو چھٹی دیتی سو او بولو نا یار جن سمجھ آ گئی اچھا میں کام تے نہیں جانا چاہتا جناب تو سے مینوں آکھے کہ شاہ جی گل ہی کوئی نہیں فیملی نال لو مری چلے جاؤ چھٹی دیتی انہیں بھائی بولو نا میرے نال گل کرو اچھا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل ایمان والو الحر بالحر والعبد بالعبد اگر قتل ہو جائے تو اسی قصاص لو بندے دے بدلے بدلہ لے غلام دے بدلے غلام آزاد دے بدلے آزاد لو پروردگار بندہ بھی ساڈا مر گیا ہے تے ماریا اپنے آنے میں تے فرماندا ہے پھر کوئی گل نہیں 100 اونٹ لے لو یا اللہ وہ جائیداد بھی ساڈی کٹھی ہے تے فرماندا ہے پھر معافی کر دیو اے دا مطلب ہے چھٹی دیتی سو کہ کوئی نہیں دیتی بولو ذرا سارے ہن جنے فرض کیتے سنا سارے فرضاں چ آپ آکھیا سو کوئی نہیں انج نہیں کر سکدے تے انج کر لو انج نہیں کر سکدے تے انج کر لو انج نہیں کر سکدے تے انج کر لو ہن جدوں میں قرآن نو پڑھیا نا قضا کیڑا فرض ہے تسی چپ ہو تے میں پڑھنا چاہنا جناب والا قضا یا توحید نہ لایا سو یا قضا اجل مسمى موت نہ لایا سو ہو سکتا ہے کہ کوئی علامہ یعنی سپیکر تے آ کے کہ فلانا بندہ قضائے الہی نال مرن لگا سی بچ گیا ہے پھر تے پہ گیا ہے ہو سکتا ہے لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون چھٹی نہیں نہ دیندا قضا وچ چھٹی نہیں نہ دیندا قضا وچ تے چھٹی نہیں نہ دیندا اے دا مطلب ہے اعلان پہ کردا ہے نمازاں چھٹ گئیاں نا پھر بھی پوریاں ہو جان گیاں روزے بیماری نال رکھ نہ سکے تے پھر بھی رکھ لو گے کاروبار بند ہو گیا دوبارہ بھی شروع ہو جائے گا قتل دیاں معافیاں بھی دے چھڑاں گا پر ماں پیو نو کانڈ نہ کریو اے دوبارہ نہیں جے لبنے
ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲੱਭਨੇ। ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਆ ਕੇ ਆਖੇ ਮੈਂ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਿਓ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਿਓ ਦੀ ਭਾੜ में गया। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਵਕਦਾ ਰੱਬੁਕਾ ਅੱਲਾ ਤਾਬੁਦੂ ਇਲਾ ਇਯਾਹੂ ਵਬਿਲ ਵਾਲਿदैन एहसाना, जिदे ते मां प्यो राजी ना होया उदे ते खुदा राजी नहीं होवेगा। कोई समझ आ गई है ना गल दी? अच्छा, मौजू ये था कि वालिदैन के बाद औलाद की जिम्मेदारियां क्या हैं। अभी मैंने बात शुरू नहीं की, अभी मैं प्रीफेस पर हूं, अभी मैं तमहीद पर हूं। अच्छा, मां बाप दी करनी है सेवा। ए जरा सारे बोलो, मां बाप दी करनी है और ये फर्ज है। एक ही ये बड़ी तकलीफ हुंदी है जेड़े बंदे चुप, मैं तुहानू वेना ना पिया, बड़ी तकलीफ हुंदी है। उची बोलो, एक ही ये। अच्छा, एक ही हो जा फर्ज है, इहदे विच छुट्टी कोई नहीं। हुन होश नाल ब्याह जे जरा, इहदे विच छुट्टी कोई नहीं। एक ही दे फर्ज है। शाबाश, तुहाडी खैर। और परे दे फैसला करने वाले बंदे बैठे ने, सोना जवाब दिता जे। वालिदैन नू नहीं हुक्म होया आयत मुकद्दसा दे अंदर कि अपनी औलाद कोलों नेकी वसूल करो, हुक्म होया औलाद नू। हुक्म किनू है? औलाद नू। मैं नहीं, मैनू वल नहीं हुंदा तकरीर करन दा, मैं खतीब नलायक जिहा बंदा, डंगर जिहा बंदा, मैनू कोई गलबात करन दा वल कोई नहीं हुंदा, लेकिन जिहड़ी आयत मैं पढ़ लवां मेरा दिल हुंदा वो सीने नू मदीना कर छड़े बस। अच्छा, हुण एक बारी सारे दसो कि ये वालिदैन दी खिदमत दा हुक्म किनू है? नहीं बोले सारे, किनू है? नहीं नहीं, वालिदैन नू नहीं हुक्म हुंदा पिया कि तुसी औलाद कोलों नेकी वसूल करो। भाई अगर वालिदैन नू हुक्म होवे, चलो साहब मेरे वाल वेखना जी, अगर वालिदैन नू हुक्म होवे अल्लाह दा कि औलाद कोलों नेकी वसूल करो, फिर ये नेकी तब तक चलदी है जब तक औलाद जिंदा है। नहीं सॉरी, जब तक वालिदैन जिंदा ने। जब तक वालिदैन जिन्नू हुक्म है, जिन्नी देर वो जिंदा है, तब तक वो नेकी चलदी है। अगर अल्लाह आयत विच मां बाप नू हुक्म देंदा कि तुसी औलाद कोलों नेकी वसूल करो, ये फिर नेकी तब तक चलदी जब तक मां बाप जिंदा है। मां बाप फौत हो जाए तो नेकी ठप। अल्लाह ने हुक्म दिता औलाद नू कि मां दी भी नेकी नाल नेकी करो ते प्यो नाल भी नेकी करो। एदा मतलब है ये नेकी तब तक जारी रहनी है जब तक औलाद जिंदा है। ये नेकी तब तक जारी रहनी है जब तक औलाद जिंदा है। बाप होवे या ना होवे, पुत्र जिन्नी देर जिंदा ने ना अब्बे ते नेकी करो ते छुट्टी नहीं। भाई बोलो ना जिन्हों गल दी समझ आ रही। छुट्टी कादे च? कादे च? अब्बे नाल नेकी करने च पुत्रा नू छुट्टी किवें? ओदे मौत तो बाद भी। हुण हुक्म करो जनाब, वालिद साहब फौत हो गए ने, पुत्र मौजूद ने मेरे सामने ने, इन्हां हुण कब्र च लेटे हुए प्यो नाल नेकी करनी है। मैं अर्ज करना चाहना किवें करनी है। ठंडा बोले हो जनाब। तुहाडा की नाम है जी? शौकत अली साहब, तुहाडे वालिद साहब मौजूद ने, दुनिया तो चले गए। तकरीर हुण तुहाडे नाल शुरू हो गई है। तुसां ऐश उम्र च अब्बे नाल नेकी करनी है ते ओदे विच छुट्टी भी नहीं। बोलो ना यार। ओ बादशाह, तुहाडा की नाम है जी? जी जी बोलो जी। मुश्ताक साहब, तुहाडी अम्मा जान अल्लाह पाक हयाती रहे, अब्बा जान फौत हो गए। तुसां ऐश उम्र च अपने अब्बे नाल नेकी करनी है, कब्र लेटे प्यो नाल, छुट्टी नहीं। भाई बोलो ना मेरे नाल यार, कोई गल करो। तुहाडा की नाम है जी? तुहाडा जी अल्लाह वसाए साहब, अल्लाह वसाए साहब, तुहाडी वालदा साहिबा फौत हो गई ना, तुसां इस उम्र च अम्मा नाल नेकी करनी है, कर लोगे? छुट्टी 10 मैं देना ना जी जनाब। मैं मिंबर ते खलोता ना, नबी साईं दी जुबान तो मैं दस देना, कुरान हकीम दी आयात चो मैं दस देना कि अम्मा नाल नेकी तुसां किवें करनी है। पर तुसां एक बारी मैनूं दस दिओ कि छुट्टी इहदे विच छुट्टी नहीं। ओ किवें? मुस्लिम दी एक हदीस ले लेने हैं जी, फिर अगे टुर पैने आ। हजरत उमर फारूक दे साहबजादे अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु मक्का और मदीना दे दरमियान सफर करदे ने ते 2 गड्डियां ने उन्हां कोल। एक जरा लग्जरी गड्डी है, आरामदेह गड्डी, एक जरा स्पीड वाली गड्डी है। स्पीड वाली गड्डी जिते बैठना हुंदा ना, उदों गधे ते बैठदे ने। गधा उस वेले दी तेज तरीन गड्डी है। ते लग्जरी गड्डी उन्हां कोल ऊंट सी ना,
جہاز ٹبیاں دا جہاز وہ اج نا مکے مدینے دے درمیان جنگل بیابان تے ایک بابے ہوری نظر آئے تے گرد ہی گرد انہاں دے چہرے مبارک تے بھی تے اشارہ جناب گرد نہ لٹے ہوئے نے تے حضرت عمر دے پتر تھلے اترے تے جناب جویں تسی نہیں گوڑیاں نو ہاتھ لاندے پریشان نہیں ہونا اے طریقہ قرآن ہی لکھیا ہے تسی بول پیندے تے اللہ دی قسم میں آیت بھی پڑھ دینی سی تسی کوئی نہیں بولے میں گھر جا کے کسی ہور نو سنا لاں گا جناب میں عرض کرنا چاہنا حضرت عمر نے تھلے اتر کے سلام کیتا ہے سب تو پہلے سر تو پگ لا کے دیتی ہے تحفے چ اس تو بعد جیب وچوں درم تے دینار کڈ کے تحفے چ پیش کیتے نے اس تو بعد وہ کھوتا بھی پھڑ کے نا بابے ہوراں نوں پیش کر دیتا ہے جدوں پیش کر دیتا ہے تے بابے ہوری لگے نے دعاواں دین تیری خیر ہوے تیری اولاد دی خیر ہوے تیری جوانی دی خیر ہوے تیرے مال دی خیر ہوے تیرے گھر بار دی خیر ہوے او دعاواں دے کے جدوں لگے گئے نا تے حضرت عمر دے نال جڑے خلیفہ حضرت عمر دے بیٹے دے نال جڑے خلیفہ صاحب سن نا انہاں پوچھیا سرکار ایک کون سا جی آپ فرماندے نے میرے ابے دا بچپن دا یار سی بولو جن سمجھ آئیے گل دی میرے ابے دا بچپن دا یار سی تے او کہنے لگا جی یہ پھر کی کیتا جی آپ نے فرمایا میں ابے دے یار دی خدمت کر کے نا اصل وچ ابے تے نیکی کر چھڑی اے دا مطلب ہے اگر ابا فوت ہو جائے نا او دے یار دی کدرے سیوا کر چھڑیے نا تے اے پیو تے نیکی ہے تسی ٹھنڈا بولے ہو میں آگے ٹرنا چاہنا نہیں مینوں مزہ آیا جنوں قرآن پاک نال جنہ پیار ہے انہاں اچھی سبحان اللہ بندا سی یار سورہ رات کڈیا جی ذرا 13 نمبر سورہ میں دیا جی اے چوں مینوں 19 نمبر آیت دیا جی 20 نمبر آیت دیا جی 21 نمبر آیت دیا جی 22 نمبر آیت دیا جی 23 نمبر آیت دیا جی 24 نمبر آیت دیا جی تے پنجی پڑھ کے نا تے پھر دعا شروع کرنی ہے تاکہ سمجھ آ جائے کہ اگر ابا فوت ہو جائے تے منڈیاں نو چھٹی اور بولو سارے اولاد نو چھٹی تے کی کرنا ہے اپنے پیو نال قبر وچ لیٹے نال او نیکی کرنی ہے ویکھ لو ادھر ویکھ لو کون آ گیا جی اور میرے ول ویکھو میں تھوڑا محنت پہ کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق اللہ فرماندا ہے محمد جی اے پہلا مجمع جڑا محمد جی تے چو بیٹھا ہے اللہ فرماندا ہے کتھے ذرا وکھاؤ نا جی محمد جی تساں او بندے نو جان دیو جڑا قرآن نو حق مند ہے کوئی بندے بیٹھے نے جڑے قرآن نو حق مندے نے بولو ہاں سارے قرآن حق ہے آواز دیو قرآن آواز نہیں آئی بد نصیب زبان چوپے آکھو قرآن یا اللہ اے سارے پیاندے نے قرآن حق ہے مالی فرماندہ نہیں کمن ہوا اعما ویسے جڑا قرآن نو حق من جائے نا او انا نہیں رہندا او انا اے دا مطلب ہے میں ان کھول دیاں اے تھے سردیاں بیٹا بس روک دیں یار میں لے لیتا ہوں اے تھے سردیاں کھان دی گل نہیں ہوندی پئی ایتھے دل دیاں اکھاں دی گل پئی ہوندی ہے میرا اللہ پہ فرماندا ہے جڑا قرآن نو حق من جائے نا میں ضمانت دینا او دے دل دیاں اکھاں کھلیاں نے اچھا یا اللہ انما یتذکر اولو الالباب اللہ فرمایا نصیحت دیندا ہے قرآن انہوں تے بڑا سیانا ہے تو سبحان اللہ کل آکھے جے جنہوں اللہ آکھے بڑا سیانا ہے جنہوں اللہ فرمائے بڑا سیانا ہے حضرت نصیحت کسے سیانے نال ہوندی ہے گل بات بھی کسے سیانے نال ہوندی ہے او باندر تے بلبل کٹھے رہندے سن نا تے او بلبل سارا دن ایک ایک تنکا تے ایک ایک دانا کٹا کردا سی تے باندر پٹوسیاں ماردا کدی ہو گیا کدی ہو گیا کدی ہو گیا آخر پھر جاڑے دا وقت زندگی چاہنا تے ہوندا ہے نا او باندر لگا ٹھرن تے بلبل آرام نال گھونسلے چو لنگر جڑا کٹھا کیتا سی او تھوڑا تھوڑا اون باندر کدھرے ٹھردا او دیال نے دے تھلے آ گیا انہیں سوچیا چلو ککھ نہیں گوانڈی تے ہے نا نصیحت تے کر لئیے نا بلبل گردن بار کٹ کے باندر نو آندا ویر میں تینوں ایک گزارش کراں ٹائم کٹ چھڈے آئی فائدہ نہیں ہو چکیا ویسے کدھرے اس ویلے محنت کر لیندا تے چنگا ہی سی نا او اگوں باندر سی بلبل نو کہن لگا میں ویکھ لینا ذرا می روک لیندے ذرا جدوں می رکیا نے تے او دا ال نہ پن کے انہیں پرا ماریا بزرگاں فرمایا او نصیحت بھی کسے بندے نو کرو او نہ ہوے تواڈے اپنے آلے نو خطرہ ہو جائے بولو نا جن سمجھ آ رہی ہن مینوں یہ دسو جنوں قرآن آکھے سیانا ہے قرآن کینوں آندا ہے سیانا فرمایا جڑا قرآن نو حق مند ہے جڑے بندے حق مندے نے وہ سبحان اللہ کہہ لو ذرا قرآن نو حق کون مند ہے وہ جدے دل دیاں اکھاں کھلیاں نے
او کدے دل دیاں اکھاں کھلیاں نے؟ جنہوں قرآن نصیحت دیندا ہے پیا. یا اللہ او کون نے؟ اللہ فرمایا الذین، بس ایک آیت ہو گئی جے، اللہ اگلی شروع ہو گئی جے، الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق. اللہ فرماندا ہے او بندے نے جڑے اللہ نال کوئی وعدہ کر کے آئے نے انہوں پاندے نہیں. اے دا مطلب ہے گل چھوٹی نہیں چھڑی، کوئی وعدہ دے کے آئے ہو. او بولو یار جنہوں سمجھ آئیے، اوتھے وعدہ دے کے ایتھے آگے مکر دیو پہ بھائی. پروردگار او کیڑا وعدہ کر کے آ گئے ہیں؟ فرمایا والذین، دو آیتاں ہو گئیاں جی، تیجی آیت شروع ہون لگی جے تے ایویں دو آیتیں اس تو پیچھے رہ گئیاں نے، گفتگو ختم ہو گئی، بڑی تقریر ہو گئی. والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل. اللہ فرماندا ہے اصل گل اے قرآن نو حق او مندا ہے، دل دیاں اکھاں اودیاں کھلیاں نے، قرآن انہوں نصیحت دیندا ہے، میرے نال کیتا ہویا وعدہ او نہیں پاندا، او دیاں دل دیاں اکھاں کھلیاں نے، او بڑا ہی سیانا ہے. مولا کون؟ اللہ فرماندا ہے میں کچھ رشتے بنائے نے، رشتے میں کچھ رشتے بنائے نے. ایمانداری نال دسو اے بھرا کنے بنایا ہے؟ اللہ نے. بولنا چاہیے سی، بھرا کنے بنایا؟ آواز دیو اونچی ذرا. اے تسی اپنے بنائے بھراواں دا حیا کر دیو. اے کی ہے جی اسی بھرا بنے ہاں. آ جڑا بنایا ہے نا بند کمرے دے اندر انہوں اپنی تھی دے نال کھلار کے تے وکھاؤ مینوں. نہیں کھلار سکتے، کیوں؟ وہ تساں جو بنایا ہے. حیا او دا کرو جنوں اللہ بنایا ہے. اب بولو جی حضرت صاحب کیسے ہے جی؟ حضرت بنیامین رہ پین، حضرت یوسف دا دل کیتا ہے باقی ٹور جاننا، اب بنیامین ذرا رہ پوے کو 2-4 دن، لیکن کسے بغیر لا تو رکھ نہیں سن سکتے. لا پیدا کر لیا، وہ دروپا نہیں سی جڑا جدنال پیمانہ سی، جدنال کنک ناپی سی، وہ بنیامین دے توڑے بھی سوا دیتا. وہ سیا گیا نا جدو تو پچھوں آواز آئی جی وہ ٹوپا نہیں لبدا پیا. انہوں نے کہا جی وہ پراواں وہ جڑے بندے آئے نا کنان تو انہاں دی ذرا تلاشی لو. جدو تلاشی لئی نا تو بنیامین دے توڑے وچوں ٹوپا برآمد ہو گیا. حضرت یوسف جج دی کرسی تے جج بن کے بیٹھ گئے تے کٹہرے دے اندر بنیامین کھڑے نے تے ادھر یوسف دے سارے پتر کھلوتے نے. تے حضرت یوسف نے ہاں بھائی گل کرو بھائی انہیں چوری کی تھی. قالو سب کہنے لگے این یسرق، یہ تے ہے ہی چور. اگلا جملہ سنو گے روح تڑپ جائے گی. این یسرق، یہ تے ہے ہی چور. فقط سراق اخ لہ من قبل، کہنے لگے اے دے تو پہلا اے دے ایک بھرا سی، وہ بھی چور ہی سی، وہ بھی چور ہی سی. اللہ فرماندے فَأَسَرَّهَا یوسف، حضرت یوسف مسکرا کے گل نو پی گئے، نوٹس نہیں لیا تاکہ سمجھ آئے پراواں نال کیویں ٹری جائے. ٹھنڈا بولے ہو یار سبحان اللہ کہہ لو جنوں سمجھ آئی. اے دا مطلب ہے کدی کدی اپنے خلاف گل سنن تو بعد بھی اپنے پراواں دی گل دا نوٹس نہ لے کے رشتہ بچا کے اللہ نال کیتا ہویا وعدہ نبھا لینا چاہیے. جنوں سمجھ آئیے چپ کیوں بیٹھے ہو یار؟ میں عرض پہ کرنا، میں گزارش پہ کرنا، قرآن حکیم ہے نا بھائی. اللہ پاک پہ فرماندا ہے یا اللہ کی کریے؟ او فرمایا جیڑا انہاں رشتیاں دا احترام کردا ہے یخشون ربہم، اصل میں رب کی بارگاہ میں خشیت رکھتا ہے. پتہ جے خشیت کنوں آندے نے؟ خشیت دا کی معنی ہوندا ہے بھائی؟ ڈر تو قرآن کا لفظ ہے، خوف ہے نا ڈر کا معنی. ڈر تو لفظ خوف ہے نا جی، لا خوف وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. خوف نہیں ہے، یہ خشیت ہے. لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا، اگر میں اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتا تو پہاڑوں میں خشیت آ جاتی، یعنی ریزہ ریزہ ہو جاتے. اللہ فرماندا ہے جیڑا اپنے بزرگاں دا حیا کردا ہے نا، اے پنڈیوں لسا نہیں ہے، میری بارگاہ وچ ریزہ ریزہ ہو کے رہندا ہے. ٹھنڈا بولے ہو جی سے سمجھ آئیے سبحان اللہ کہو یار. ہاں وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اے ان خوف آ گیا جی. قیامت کے دن کے حساب سے یہ ڈرنے والا ہے جو اپنے رشتوں کا احترام کرتا ہے. پر یا اللہ سمجھ آ گئی ہے تو اے دے وچ چھٹی نہیں دیندا. ابے نال نیکی کرن دا طریقہ یہ وے تیاں نو پیو دی کمی محسوس نہ ہوے، پراواں نو پیو دی یاد نہ آوے، پھپھیاں نو ویر دی کمی نہ آوے. اے سمجھ وچ آ گئی ہے. لیکن پروردگار اے تے شریک ہے، اے تے شریک
چھینکا کٹن تو باز ہی نہیں آؤندے، یہ تے کسی موقع تو موقع جان ہی نہیں دیندے، یہ تے بہت زیادہ پریشان کر دینے۔ فوراً اگلی آیت وچ فرماندا والذین صبروا، تو ککھ نہیں کرنا، صبر کر۔ ٹھنڈا بولے ہو نہیں مزہ آیا یار، او تو صبر کر، صبر۔ حضرت صاحب بندے راہ تواڈے او پچھلے چوک وچ نہ لئیے دے کول ایک بندہ سویرے سویرے لسی چاٹی دی لے کے بیٹھا سی تے میرا بڑا دل کیتا میں پی لواں، لیکن وہ مٹھی سی نا تے پھر میں صبر کر لیا۔ میں سوچیا حضرت کو چلے انہوں نے آکھیں گے نمکین پلاؤ، شوگر ہے میں ہن صبر کر لینا۔ اے پورا مجمع میری آنکھیں چاک پا کے آکھے گا شاہ جی تسی پی نہیں سو سکدے، جدو بندہ پی نہ سکے پھر چپ کرے، اینو صبر نہیں آکھی دا۔ صبر ادو ہوندا ہے جدو بندہ طاقت رکھ کے چپ کرے۔ ٹھنڈا بولے ہو جناب، جن سمجھ آئیے انہوں میں سبحان اللہ نا جناب، جن نہیں سمجھ آئی میں پھر ایک واری عرض کرنا، جدو تسی کسی نال بدلہ لے ہی نہیں سکدے پھر چپ کرو، یہ تے صبر نہیں نا۔ او بھائی ان کی کریے، ابا زندہ ہے ان فلانا بھی آندا ہے پیا، فلانا بھی پکار آندا ہے پیا، فلانا رشتہ دار بھی آندا ہے پیا، ابا جو زندہ ہے چلو جی ہن ابا جی نو دفن کر آئے ہاں، ہن تے بہ کے فیصلہ کریے نا فلانے نو نہیں ملنا، فلانے نو نہیں ملنا، فلانا نہ وڑے آئی تو بعد ساڈے کار۔ اللہ فرماندا ہے پہلے پیو دی وجہ تو چپ سیں، ہن میری وجہ تو صبر کر۔ ٹھنڈا بول دو۔ اچھا یا اللہ صبر کر لینے کوئی بینیفٹ بھی ہوئے گا، کوئی فائدہ بھی ہوئے گا صبر دا؟ حضرت اگر یہ ٹرانسلیشن نہ ہو میں ساری عمر ممبر چھوڑ دوں گا، اور یہ ٹرانسلیشن مسلک دیوبند والوں نے کیا ہے، اوف لکھ دینے والذین صبروا، اللہ فرماندا ہے صبر کر لو۔ مولا پھر کی ہوئے گا؟ فرمایا ابتغاء وجہ ربہم، جیڑا صبر کرے گا وہ اللہ دا مکھڑا مسکراندہ ویکھے گا۔ اوے ساری عمر بندیاں نو گل لاندے رہے ہو ابے دی وجہ تو نہیں، ساڈے گجراں والا دے اندر یہ لفظ دے کہ میں تیرے منہ کرنا پیا، میں تیرے منہ کرنا پیا۔ حضرت ساڈے گجراں والا، آپ تو شیخ پورہ میں ہوتے ہیں، آپ نے تو دیکھا ہے بھائی جناب میں تے تواڈے منہ آیا بادشاہ بھائی، یہ سارے میرے سردار نے، انہاں دیاں جتیاں بھی میری پلکاں دا تاج نے، پر میں تے تواڈے منہ آیا جناب، میں تے جناب تواڈے منہ آیا۔ اللہ فرماندا ہے ساری عمر انہاں رشتہ داراں نال پیار ابے دی وجہ تو کردا رہیا ہے نا، ہن میرے منہ کر لے۔ او بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات، ہون انہاں دا حیا میری وجہ تو کر لے، میرے منہ نو کر لے، میرا مکھڑا مسکراندہ ویکھیں گا پروردگار، پھر کیا ہوگا؟ فرمایا ایک واری وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم رکھی۔ پیر جی خانقاہ دے درویش ہو تسی، فقیر بندے ہو، تواڈے ڈیرے تے بندے آ کے پوچھ دیتے ہوں گے سرکار نماز پڑھتے لینے ہیں، ایک قائم کیویں رکھیے، اینو قائم کیویں رکھیے، اینو قائم کیویں رکھیے؟ اللہ فرماندا ہے جننے تیرے رشتے میں بنائے نے نا انہاں رشتیاں نو دور نہ ہون دیں، میں فرشتیاں نو آکھاں گا مسیتے پڑھ بھی لیندا ہے تے قائم بھی رکھدا ہے پیا۔ بھائی بولو جی سے بھائی ویسے بھی وقت کافی ہو گیا، اس اچانک نماز کا کیا تعلق ہے؟ بات تو باپ کی ہو رہی ہے۔ بھائی اب میں کیا کروں، میرے پاس بے شمار آیتیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں، نہیں رکتا، بات ختم ہو گئی۔ مالک فرماتا ہے جنات عدن یدخلونہا ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم والملائکۃ علیہم من کل باب۔ لو میرے بندو میں نمازی کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھلاؤں گا، میں روزے دار کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھلاؤں گا، میں حاجی کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھلاؤں گا، میں زکاتی کے لیے جنت، آپ ٹھیک ہیں جی خیریت ہے اللہ فضل کرے آپ پہ، میں جنت کا جی اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں جنت کا ایک دروازہ کھلاؤں گا، روزے دار کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھلے گا، حاجی کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھلے گا، لیکن جب یہ صبر والا ماں باپ کی عزت کرنے، کتنا پاگل ہوں میں، لوگ زندہ ماں باپ کا حیا نہیں کرتے، میں قبروں کی عزت کا درس دے رہا ہوں۔ کیا حال پوچھتے ہو میرے کاروبار کا،
آئینے بیچتا ہوں میں اندوں کے شہر میں. یعنی بندے جیوندے ماں پیو دی عزت کرنوں تیار نہیں, میں قبران دا حیا سکھان ٹرے ہاں. ٹھنڈا بولے ہو یار, جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ اونچی آواز سے کہو. اور گفتگو ختم ہو گئی ہے. مالک نے فرمایا نمازی کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھلے گا, حاجی کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھلے گا, روزہ دار کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھلے گا, لیکن علیہم من کل باب, میں ملائکہ سے کہوں گا میری جنت کے سارے گیٹ کھول دو. پروردگار کوئی نبی آ رہا ہے, کوئی رسول آ رہا ہے, کوئی ولی آ رہا ہے, فرمایا نہیں, محمد کا غلام ہے, اپنے ابے سے نیکی کرتا آ رہا ہے, اور ایسے نیکی کی ہے کہ قبر میں جانے کے بعد بھی جب تک زندہ رہا نیکی نہیں چھوڑی ماں باپ کے ساتھ. اچھا یا اللہ, تو پھر فرمایا جیڑے مرضی گیٹ تو آؤں دیو نا, لیکن جدوں یہ دہلیز جنت تے قدم رکھے نا, انہوں آکھیا جی سلام علیکم, کھلو جا, مصطفیٰ دا رب تینوں سلام پیاندا ہے. یہ شان آپ کے باپ کی ہے, وہ یہ شان آپ کے باپ کی ہے, یہ مقام آپ کے ماں باپ کا ہے. میرے جانے کے بعد سوچئے گا کہ اگر ہمارے ماں باپ کی یہ شان ہے, پھر محمد کے ماں باپ کی کیا شان؟ بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات. اچھا یا اللہ, پھر فرمایا آخری لفظ سلام علیکم, سلام ہے اس پر میرا. اگر یہ پوچھے کہ میری نمازوں کی وجہ سے ہے, میرے روزوں کی وجہ سے ہے, میرے حج کی وجہ سے ہے, اسے کہ نہیں, سلام علیکم بما صبرتم. او جیڑا تینوں پتہ بھی سی نا کہ چاچے دے پتر شریکہ کٹن تو باز نہیں آؤندے, تو پھر بھی ابے دی وجہ تو انہوں گل لاؤندا رہا ہے نا. آئے ہائے ہائے ہائے. او بھائی بولو جسے سمجھ آئیے بات. حضرت بلے شاہ یاد آ گئے ہیں, فرماندے نے ہوئے حج بھی کیتی جاندے ہو, لو بھی پیتی جاندے ہو, کھو کے مال یتیمہ دا پیج مسیتی جاندے ہو, پھٹ دلان دے سیندے نہیں, ٹوپیاں سیتی جاندے ہو, نفس تے چھری پھیر دے نہیں, دمبے کیتی جاندے ہو, فرض پلائی بیٹھے ہو, نفلہ نیتی جاندے ہو. بلے شاہ نوی تے دسو ایک ہی کیتی جاندے ہو. گفتگو ختم ہو گئی. باپ فوت ہو گیا ہے, کیا کرنا ہے؟ اگر بیٹیوں کو باپ کی کمی بھائیوں نے محسوس نہ ہونے دی, سمجھنا باپ کے ساتھ نیکی چل رہی ہے. ٹھنڈا بولے ہو. میرے والد گرامی مظہر فرید شاہ صاحب رحمہ اللہ ہمیں بٹھا کے فرمایا کرتے تھے, پتر جدوں کسی گھر دا باپ فوت ہو جائے نا, ساری اولاد یتیم نہیں ہوندی. آپ نے فرمانا بیٹا ساری اولاد یتیم نہیں ہوندی, صرف بڑا بیٹا یتیم ہوتا ہے. چھوٹی اولاد کے پاس بڑے بھائی کی صورت میں ہمیشہ باپ موجود رہتا ہے. اوے منڈیو, اوے سردارو, اوے صاحبو, جد تواڈے وچوں کدی بھی کسی نوں پیو یاد آئے نا اپنا, تے سارے پین پراواں دی دعوت کر لیا کرو. کوئی کھائے گا تے پیو نظر آ جائے گا, کوئی مسکرائے گا تے پیو نظر آ جائے گا, کوئی بولے گا تے پیو دی آواز آ جائے گی, کوئی شغل کرے گا تے ابے دی یاد آ جائے گی. اس کا مطلب ہے کہ والدین کے ساتھ نیکی کرنا, اور اس میں چھٹی نہیں ہے, وہ نکلا آپ کا ایک دوسرے کے ساتھ پیار. یہ میرا آخری جملہ ہے, آپ کا ایک دوسرے کے ساتھ پیار. بولو سارے, آپ کا ایک دوسرے کے ساتھ پیار. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہے. ٹوٹے پھوٹے الفاظ میرے اللہ قبول فرمائے. داستان حسن بکھرے تو لامحدود ہے, سمٹے تو میرا شیخ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.